یہ ایک مکمل نظم نہیں ہے بلکہ ایک طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس نظم میں جو صبح کا سماں کے نام سے ہمارے کورس میں رکھی گئی ہے، شاعر نے یہ تاثر دیا ہے کہ جب اہل بیت نے وادی کربلا میں قیام کیا اور صبح طلوع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض و برکات کی وجہ سے پوری وادی کو ایسا حسن و جمال بخشا اور ایسی نور کی بارش کی کہ انتہائی دل فریب و دلکش اور بے مثل صبح کا منظر دیکھنے میں آیا۔ یہ نظم میر بابر علی انیس کی تحریر کردہ ہے۔ انیس کو شعر گوئی کا ذوق و شوق اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا۔ ان کو اردو ادب میں مرثیہ نگار کی حیثیت سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے لیے بہترین زبان و بیان کا انتخاب کیا۔ وہ مکالمہ نگاری، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری میں بے مثل ہیں۔ ان کی شاعری میں اعلان حق، ایفائے عہد، امتحان و مصائب پر صبر و شکر، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، خودداری، ایثار و قربانی، حسن سلوک اور رواداری و قناعت کا سبق ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جب اہل بیت نے وادی کربلا میں قیام کیا اور صبح طلوع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض و برکات کی وجہ سے پوری وادی کو ایسا حسن و جمال بخشا اور ایسی نور کی بارش کی کہ انتہائی دل فریب و دلکش اور بے مثل صبح کا منظر دیکھنے میں آیا۔ صبح ہونے والی تھی، ستاروں کی چمک دمک ماند پڑتی جا رہی تھی اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ جگہ جگہ سبزہ زار میں رنگ برنگے خوشنما پھولوں سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ پورا جنگل پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس وادی کو جنت کی طرح خوبصورت، دلکش اور دل فریب بنایا تھا۔ اس وادی پر قدرت کا ایسا نور برس رہا تھا کہ اگر موسیٰ اس کو دیکھ لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ جنگل کا سبزہ اس طرح لہرا رہا تھا کہ جس کو دیکھ کر سبز رنگ کا قیمتی ریشمی اطلس جیسا آسمان بھی شرما جائے۔ جب ہوا کے جھونکوں سے درخت مستی میں آ کر جھومتے تو درختوں پر سے شبنم کے قطرے اس طرح گرتے جیسے قدرت قیمتی موتی اور جواہرات نثار کر رہی ہو۔ قدرت کو علم تھا کہ اس وادی میں قیام پذیر اہل بیت کو پانی کی ضرورت ہوگی، اس لیے اس صبح اللہ نے اپنی خاص رحمت فرمائی اور اتنی اوس شبنم گرائی کہ گلاب کے پھول جو کٹوروں کی مانند بھرتے گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ سرد کے درختوں کے ارد گرد قمریاں منڈلا رہی تھیں، کوئل کوکو کر رہی تھی، قمریوں کی آوازیں اس طرح گونج رہی تھیں کہ گویا سرہ کا نعرہ لگا رہی ہوں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ غرض اہل بیت کی موجودگی کی وجہ سے ماحول پاکیزہ ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے یا حیّ یا قدیر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھی اور کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی تھی۔ پرندے ہواؤں میں، ہرن سبزہ زاروں میں اور جنگل کے شیر کچھاروں میں اپنے اپنے انداز میں ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ یہ نظم میر انیس کے طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس میں شاعر نے یہ تاثر دیا ہے کہ جب اہل بیت نے وادی کربلا میں قیام کیا اور صبح طلوع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے فیض و برکات اور ان کی موجودگی کی وجہ سے پوری وادی کربلا کو ایسا حسن و جمال بخشا اور ایسی نور کی بارش کی کہ اس سے پہلے کبھی اتنا دل فریب و دلکش اور بے مثل صبح کا منظر دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ یہ اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا ہی اثر تھا کہ وادی کا پورا ماحول پاکیزہ ہو گیا تھا۔ انسان، حیوان، چرند پرند، شجر و حجر سب اپنے خالق حقیقی کی حمد سرائی کر رہے تھے۔ یہ اہل
یہ اہل بیت کی صورت و سیرت کے حسن کا پرتو تھا کہ وادی میں موجود ہر چیز کا حسن اس طرح نکھر گیا تھا کہ گویا وادی پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ وادی کربلا جنت کی وادی معلوم ہوتی تھی اور اس طرح نور سے منور تھی جیسے کوہ طور اللہ کی تجلی سے منور ہو گیا تھا۔ ارینی گوئے اوج طور تلمی ہے، یعنی کوہ طور کے اوپر ارینی کہنے والا مراد ہے حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، ربی ارینی، یعنی اے رب اپنے آپ کو مجھے دکھا۔ جواب ملا، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن موسیٰ نے جب ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو نہ تو کوہ طور برداشت کر سکا اور نہ ہی موسیٰ۔ کوہ طور جل کر خاکسار ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح ہونے والی تھی، ستارے آسمان پر ابھی ٹمٹما رہے تھے، گویا ستاروں کی چمک دمک ماند پڑتی جا رہی تھی اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تھا، وادی میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا اور جگہ جگہ سبزہ زار میں رنگ برنگے خوشنما پھولوں کی رہنائی و دل فریبی سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ پورا جنگل پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس وادی کو جنت کی طرح خوبصورت و دلکش دل فریب بنایا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وادی کربلا کی بنیاد بھی جنت کی خوبصورت ترین وادیوں کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہاں کے گلشن بھی اس کے سامنے شرمندہ تھے اور وادی پر قدرت کا ایسا نور برس رہا تھا کہ جیسا کہ اس وقت جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے نور نے اپنے نور کی تجلی سے کوہ طور کو منور کر دیا تھا، جس کی تاب حضرت موسیٰ نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت بھی اس وادی پر ایسی نور کی بارش ہو رہی تھی کہ اگر حضرت موسیٰ اس کو دیکھ لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ گویا شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عمدہ اور حسین منظر دیکھ کر کون ہوش و حواس قائم رکھ سکتا ہے؟ ایسا صبح کا منظر اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں جنگل کا سبزہ اس طرح لہرا رہا تھا کہ جس طرح دیکھ کر سبز رنگ کے قیمتی ریشم اطلس جیسا آسمان بھی شرما جائے۔ گویا شاعر کہنا چاہتا ہے کہ قدرت نے اس وادی کربلا کو دور دور تک سرسبز و شاداب کر دیا تھا اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ جس وقت صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے تھے تو یہ سبزہ اس طرح لہلہاتا اور اتنا عمدہ اور دلکش منظر پیش کرتا کہ اس کے سامنے اطلس کی مانند خوبصورت آسمان کی خوبصورتی بھی ماند پڑ رہی تھی۔ ہر طرف درخت جھوم رہے تھے، پھول مہک رہے تھے اور پھولوں اور پتوں پر جو شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے ان سے وہی رنگ جھلک رہا تھا جس رنگ کے وہ پھول پتے تھے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قدرت نے ہرے، نیلے، پیلے، سرخ، گلابی رنگ کے موتی اس وادی کو سجانے کے لیے پتوں پر جڑ دیے ہیں۔ یہ موتی اتنے چمکدار اور خوبصورت معلوم ہو رہے تھے کہ ہیرے بھی ان کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ جب ہوا کے جھونکوں سے درخت مستی میں آ کر جھومتے تو درختوں پر سے شبنم کے قطرے اس طرح گرتے جیسے قدرت قیمتی موتی اور جواہرات نثار کر رہی ہو۔ یہاں شاعر نے شبنم کے قطروں کو ہر یکتا اور جواہر سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ قدرت کو علم تھا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، آگے چل کر اس سرزمین کربلا پر کتنی معزز اور محترم قیمتی جانوں کو قربان ہونا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ صبح ہی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور جب درخت ہوا سے ہلتے تو ان بے مثال و قیمتی موتیوں کو نثار کرتے تھے۔